بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے زمزم کنویں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ عبد المطلب نے کیسے خواب دیکھا اور کیسے کنواں کھودا۔ اچھا، اس میں آخر میں ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب عبد المطلب نے اس کی کھدائی مکمل ہو گئی نا تو اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے تھے لوگوں کی سہولت کے لیے، یہاں سے پانی استعمال کر سکتے ہیں زمزم۔ تو جو مخالف لوگ تھے وہ نا بعض لوگ شرارت کرنے لگے، بعض لوگ نا غسل کرنے لگے، یعنی پانی تالاب کو خراب کرنے لگے۔ روزانہ جو ہے نا صبح کو جب اٹھتے تھے تو پانی خراب ہوتا تھا، کوئی شرارت کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں ان سے کہا گیا کہ آپ یہ دعا مانگے کہ اللہ اس کو میں نے صرف شارب کے لیے حلال کیا، یعنی پانی پینے کے لیے، غسل وغیرہ کے لیے اس کو میں حلال نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اس کے بعد جو بھی شرارت کرتا تھا یا جو بھی نہاتا تھا نا وہ کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہوتا تھا۔ کسی کو بخار لگ گیا، کسی کو کیا ہو گیا۔ جب کچھ ایسے واقعات کثرت سے ہونے لگے نا تو اس کے بعد پھر وہ حضرات جو شرارتی ٹولہ تھا وہ اپنی حرکات سے جو ہے وہ باز آ گئے۔ جب حضرت عبد المطلب کھدائی کر رہے تھے تو ایک ہی بیٹا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا حارث، اور کوئی بھی دست و باز نہیں تھا۔ تو سب سے بڑا بیٹا تھا حارث۔ یہ حارث آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لوگ ہیں ان کے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ ان میں ایک حارث بھی ہے، آل حارث ہیں، چچا تھے، اور آل عباس ہیں، عباس رضی اللہ عنہ تو خیر اسلام بھی لائے تھے، 2 چچا اسلام لائے تھے نا۔ اور نبوت کے وقت 4 زندہ تھے، ٹھیک ہے۔ ایک کے بارے میں تو اختلاف ہے، ایک کے بارے میں یقین ہے، ابو جہل، کیا نام ہے، ابو لہب، معذرت، ابو جہل چچا نے، اور باقی حضرت حمزہ کے بارے میں اور حضرت عباس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ دونوں اسلام لائے تھے۔ آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، یہ 3 بھائی ہیں۔ ان کے اولاد اور عباس اور حارث، ان کے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک ہی بیٹا تھا ساتھ۔ تو عبد المطلب نے یہ نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ایک کو ذبح کروں گا، نظر مان لی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دے دیے۔ 10 بیٹے دینے کے بعد اب ایک دفعہ حتیم میں وہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں ایک کہنے والا آیا، اس کو کہیں یا عبد المطلب اوف بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اپنے نظر کو پورا کرو، نظر پوری کرو اس رب کے، اس گھر کے رب کے لیے اپنے نظر مانی تھی۔ صبح اٹھ گئے، اپنی اولاد کو، بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا۔ تو سب نے کہا اوف بنذرک وافعل ما شئت، اپنی نظر پوری کر لیں، آپ جیسا آپ کرنا چاہتے آپ کر لیں، ہم تیار ہیں، بیٹوں نے کہا۔ اچھا، اب کوڑا ڈالا گیا۔ کوڑا ڈالا گیا تو نکلا حضرت عبداللہ کے نام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب کو بہت پیار تھا، بہت محبت تھی۔ کوڑا نکلا ہے، چلیے جی ذبح خانہ کی طرف لے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ لے جانے لگے تو بہنوں نے جب دیکھا، بہنوں کا دل نرم ہوتا ہے، رونے لگی، چیخنے لگی۔ ایک بہن کہنے لگی کہ ایسا کریں آپ نا، ایسا کر لیں، ذبح نہ، اس کو چھوڑ دیں، آپ دوبارہ کوڑا ڈالیں، دیت ادا کریں۔ اس زمانے میں دیت ایک بندے کے 10 اونٹ تھی۔ اچھا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کوڑا ڈالا گیا دونوں میں۔ پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر انہوں نے کہا پھر ڈالا گیا دوسری دفعہ، پھر عبداللہ کا نام نکلا ہے، تیسری دفعہ، چوتھی، 5ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں دفعہ۔ 10ویں دفعہ جب 100 اونٹ تک بات 10 تک بڑھ رہے تھے نا، 100 اونٹ تک بات پہنچ گئی تو اونٹوں کے نام کوڑا نکلا ہے۔ مسلسل 9 دفعہ حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا بس اب 100 اونٹ اب ذبح کر دیں،
ہماری بھائی کو چھوڑ دے. بہن نے جو ہے لے گئی بھائی کو, عبداللہ کو لے گئی. تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دی. اس وقت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہو گئی. پہلے دیت ایک بندے کی وہ تھی 10 اونٹ. تو اچھا, اب اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ابن الذبیحین کہا جاتا تھا. عبداللہ کو ذبیح کہنے لگا, ذبیح جس کو ذبح کیا گیا. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک دیہاتی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابن الذبیحین, السلام علیکم اے 2 ذبیحوں کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا وعلیکم السلام, اور فرمایا انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو کسی نے سوال کیا معاویہ سے کہ کیا مراد 2 ذبیحوں کا بیٹا؟ تو فرمایا 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں نا, ایک ذبیح تو اسماعیل علیہ السلام ہے, وہ بھی ذبیح ہے, اور ایک ذبیح عبداللہ ہو گئے, تو 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اچھا, عبداللہ نام جو ہے نا یہ رکھا عبد المطلب نے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے اللہ کو سب سے محبوب نام 2 ہیں, صحیح حدیث میں, عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ دونوں ہم سب سے محبوب ہیں. عبداللہ میں نسبت ہوتی ہے اللہ کی طرف عبد, اور عبد الرحمن پر دوسری سب سے اللہ جو ہے نا, اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کا اسم جلالی ذاتی نام ہے, باقی سارے صفاتی نام ہیں, رحمان رحیم. دوسری نمبر پر پھر رحمان نام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. تو فرمایا یہ 2 نام سب سے محبوب ہے. عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ, ٹھیک. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل علیہ السلام نے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کو چھان ڈالا. بنو ہاشم سے زیادہ کوئی معزز خاندان جبرائیل علیہ السلام کو نہیں ملا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں بنو کنانہ کو منتخب کیا, بنو کنانہ میں پھر قریش کو منتخب کیا, قریش میں بنو ہاشم کو منتخب کیا, اور بنو ہاشم میں مجھے منتخب کیا, اور ایک روایت میں عبد المطلب کے خاندان کو منتخب کیا. تو یہ بنو ہاشم کے لیے جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جو ہے اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے. جب حضرت عبداللہ ہو گئے بڑے تو حضرت عبد المطلب کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب ان کا نکاح کر دینا چاہیے. اچھا ایک کچھ بات ذہن ایک منٹ. عبد المطلب کے بارے میں نا میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا پہلے دن کہ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں سارے جتنے بھی سلسلہ نسب ہیں نا سارے نیک گزرے ہیں, صحیح عقیدے والے گزرے ہیں. حضرت عبد المطلب بڑے صحیح عقیدے والے تھے, موحد تھے. وہ زمانہ جاہلیت میں نا لوگوں کو شرک سے, زنا سے, چوری سے, بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے, اور اس وقت چور کا ہاتھ کاٹا کرتے تھے. یہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کام تھے حضرت عبد المطلب کے. اکثر کام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اس طرح زندہ درگور بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کی ہے, زنا سے, شراب سے, شرک سے یہ منع کرتے ہوتے تھے. اس زمانے میں بھی بہت نیک سمجھے جاتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ سبیر, جب بارش نہیں ہوتی تھی تو سبیر پہاڑ پر ان کو لے جاتے تھے لوگ, اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بارش برساتے تھے. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتے تھے. حالانکہ حضرت عمر بڑے موحد تھے, ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے درخت بھی کاٹ ڈالا تھا جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی کہ لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں گے, پتہ نہیں کل کو کیا شروع کریں گے. تو وہ بھی جو ہے نا اس سے دعا مانگتے تھے. تو جب حضرت عبداللہ جو ہے نا وہ بڑے ہو گئے تو عبد المطلب نے سوچا کہ نکاح کر دینا چاہیے. نکاح کہاں پر ہو جائے؟ زہرہ ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں, وہاں پر جو ہے نا
عبد مناف ایک شخص تھا، ان کی بیٹی تھی آمنہ، ان سے جو ہے نا بات چیت ہو گئی۔ اچھا، اب راستے میں جا رہے تھے نکاح کے لیے، راستے میں جا رہے ہیں مدینہ منورہ، ایک خاتون نے دیکھا عبداللہ کو۔ وہ خاتون یہودیہ تھی اور تورات کے بڑے عالم تھی۔ اس نے جب عبداللہ کو دیکھا تو فوراً عبداللہ کو اپنی طرف بلایا اور عبداللہ سے کہا کہ میں آپ کو 100 اونٹوں کے نذرانہ دوں گی، آپ میرے ساتھ ملیں۔ حضرت عبداللہ نے کچھ اشعار کہے، اس میں یہ کہ حرام کام کے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، ارتکاب نہیں کر سکتا، اس طرح کے کچھ اشعار، اور فرمایا کہ اس سے میرے لیے موت بہتر ہے۔ خیر، اس کے بعد جو ہے نا عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے رشتہ طے ہو گیا حضرت عبداللہ کا، اور حضرت آمنہ جو ہے یہ جو ہے نا کیا نام ہے، معذرت، عبد مناف نہیں، وہب کی بیٹی تھی۔ عبد مناف دادا کا نام عبد مناف تھا، والد کا نام وہب تھا، معذرت، ٹھیک ہے۔ اور چاچا کا نام تھا وہیب، یہ اس وقت ان کے زیر تربیت تھی۔ تو وہیب کے زیر تربیت تھی، بات ہو گئی، نکاح ہو گیا عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ، اور وہیب کی ایک بیٹی تھی فاطمہ۔ حضرت عبد المطلب نے اپنا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، یعنی 2 چچا زاد بہنیں جو ہے نا گھر میں آ گئی، ایک کے ساتھ والد کا نکاح ہوا اور ایک کے ساتھ بیٹے کا نکاح ہو گیا۔ اسی سے یہ جو وہیب کی بیٹی تھی نا، حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، انہی سے پیدا ہوئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں، اور عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا، تقریباً چچا اور بھتیجے دونوں ہم عمر تھے۔ نکاح ہو گیا، 3 دن کا قیام ہوا، اس کے بعد واپسی پر آ رہی تھی تو اس خاتون نے پھر دیکھا عبداللہ کو، جس نے وہ بات کی تھی رات، یہودیہ نے۔ وہ کہنے لگی کہاں تھے آپ؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح نکاح ہو گیا، 3 دن میں وہاں پہ رہا مدینہ منورہ میں، تو اس کے بعد اب جا رہے ہیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ دیکھیے گا، میرے بات ذہن میں رکھیں، میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں، میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں، میں نے آپ کے پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا، میں چاہتی تھی وہ نور مجھے مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پر چاہا وہاں پر وہ نور رکھ دیا، مجھے نہیں ملا، لیکن بہرحال آپ اس ذہن میں رکھیے گا کہ میں کوئی غلط خاتون نہیں ہوں۔ اس کے بعد آگے جو ہے نا حضرت عبداللہ کا پھر سفر ہوگا، پھر انتقال ہوگا، اس حوالے سے انشاءاللہ آگے گفتگو عرض کی جائے گی۔